گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. فداک یا رسول اللہ، 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 فداک یا رسول اللہ۔ میرے آقا میرے داتا میرے آقا، میرے آقا میرے داتا میرے آقا، کوئی کیا جان جو تم ہو، خدا کی جان کیا تم ہو، کوئی کیا جان جو تم ہو، خدا کی جان کیا تم ہو۔ خدا تو کہہ نہیں سکتے مگر شان خدا تم ہو، خدا تو کہہ نہیں سکتے مگر شان خدا تم ہو۔ فداک یا رسول اللہ، فداک یا رسول اللہ، فداک یا رسول اللہ، فداک یا رسول اللہ۔ میرے آقا میرے داتا میرے آقا، نبیوں میں ہو تم ایسے، نبی الانبیاء تم ہو آقا، نبیوں میں ہو تم ایسے، نبی الانبیاء تم ہو۔ حسینوں میں تم سے ہو کہ محبوب خدا تم ہو، حسینوں میں تم سے ہو کہ محبوب خدا تم ہو۔ کوئی کیا جان جو تم ہو، خدا ہی جان کیا تم ہو۔ خدا تو کہہ نہیں سکتے مگر شان خدا تم ہو۔ فداک یا رسول اللہ، فداک یا رسول اللہ، فداک یا رسول اللہ، فداک یا رسول اللہ۔
آقا میرے داتا میرے آقا چمک جائے دل نوری تمہارے پاک جلووں سے چمک جائے دل نوری تمہارے پاک جلووں سے مٹا دو ظلمت دل کی میرے نور الہدیٰ تم ہو مٹا دو ظلمت دل کی میرے نور الہدیٰ تم ہو کوئی کیا جان جو تم ہو خدا کی جان کیا تم ہو خدا تو کہہ نہیں سکتے مگر شان خدا تم ہو فدا کا یا رسول اللہ 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 میرے آقا میرے داتا میرے آقا میرے آقا میرے داتا میرے آقا فدا کا یا رسول اللہ 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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اعتکاف کی نیت کروانے کی بھی نیت کر لیتا ہوں ثواب کی نویت سنت الاعتکاف اپنے لیے پہلے یہ بھی نیت کر لیتا ہوں تاکہ اور وقتاً فوقتاً وہ بولنا ہوتا نا کہ انشاءاللہ نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اب آئیے مل کر اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب میں زیادہ زیادہ اضافہ ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال وغیرہ سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، انگلیوں سے کچھ زمین پر لکھنے، جیسے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ لوگ لکھتے رہتے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے، گھٹنوں میں سر رکھنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ چلیے تو دو زانو ہو بھی جائیے، اگر نیت نہیں کی تو کر لیں، یہ تعظیم کی خاطر جتنی دیر ہو سکے دو زانو بیٹھیں، پھر بھلے چوکڑی مار لیں یا جس طرح چاہے بیٹھیں، تھک جائیں تو پھر دوبارہ دو زانو ہو جائیں، اس طرح کرتے رہا کریں تو انشاءاللہ آپ کی عادت پڑ جائے گی دو زانو بیٹھنے کی۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، کیونکہ کوئی صلو علی الحبیب کہے اور جواب کی آواز نہیں آتی تو اس کا دل تھوڑا ہوتا ہے، چلو وہ دل آزاری نہ صحیح
لیکن اس کو دل جوئی نہیں ہوتی اس کی. تو ذرا زور سے جواب جب بھی میں کہوں گا تو چلو دے ہی دیں گے آپ شاید جواب. کوئی بھی کہے کس پر درود بھیجنے کی دعوت دے رہا ہے؟ نیکی کی دعوت ہے. نہیں صلو علی الحبیب کہنا، اذکر اللہ کہنا، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. توبو الی اللہ کہنا، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. تو اس کا بھرپور جواب ہو نا. اگر کوئی وجہ نہ ہو بھرپور جواب دینے کی تو جواب دینا چاہیے. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. موبائل فون اول تاخیر بند رکھوں گا. اس کے میسج بھی نہیں پڑھوں گا. میسج کروں گا بھی نہیں، فون اٹینڈ بھی نہیں کروں گا. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں توجہ کے ساتھ شریک رہوں گا. قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھوں گا انشاءاللہ. سکھانے والے کے لیے یہ ادب ہے کہ وہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے. تو چونکہ آپ اس وقت مدنی مذاکرے میں ظاہر ہے کہ وہ اگر سیکھنے کے لیے آنے کی نیت نہیں کی تو یہ بھی کر لیں کہ ہم علم دین حاصل کریں گے. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے گھر معاملات بہت خراب ہیں، لہٰذا میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. کیا خودکشی کرنا جائز ہے؟ یہ بتا دو مجھے. میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے سوال کا. میں بہت پریشان ہوں. مالی پوزیشن میری ٹھیک نہیں ہے. کرایہ کا مکان ہے میرا. اسی طرح ایک اور فون آیا پاپا، وہ کہہ رہے ہیں میں مقروض ہو گیا ہوں، جوا کھیلتا تھا اور یہ تھا اور یوں ہو گیا اور میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میرے گھر سے مجھے نکال رہے ہیں اور مجھے بتائیے میں خودکشی کر رہا ہوں. میں یہ حالات نہیں دے سکتا. وہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں. میں پیسے بہت ہار گیا ہوں. اب یہ دو اس طرح خودکشی کے پیغامات موصول ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں کی اور جو مسلمان اس طرح مایوس ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور فرما دے اور ان کو اپنی جان اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنے سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دراصل خودکشی جو ہے اپنے آپ کو مار دینا، یہ اس لیے آدمی کرتا ہے، یعنی اس تصور کے تحت کرتا ہے کہ میری یعنی کہ گھر والے ستا رہے ہیں تو اس ستاپے سے جان چھوٹ جائے گی، یا میں مقروض ہو گیا ہوں تو میرے قرض مقروضوں سے میرا پیچھا چھوٹ جائے گا اور میری یہ تکلیفیں اور جھنجھٹیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. میں خودکشی کر لوں گا تو میں پرسکون ہو جاؤں گا. اگر یہ تصور ہے، شاید یہ تصور ہو، تو اصل یہ تصور ہی غلط ہے. یہ بس مدنی پھول اگر آپ ذہن میں راسخ کر لینا کہ خودکشی کرنے سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ پھنستی ہے. دیکھیں ابھی آپ نے ٹیلی فون کر کے ہم کو مطلب یعنی کہ پوچھا، مشورہ کیا. خودکشی کرنے کے بعد جب روح نکل جائے گی تب کس سے مشورہ کریں گے؟ ابھی ہم نے آپ کو تسلی دی، دعائیں دی. اس کے بعد آپ کو کون دعائیں دے گا؟ لوگ مسئلہ پوچھنے نکلیں گے کہ اس کا جنازہ پڑھے کہ نہیں پڑھے. تو خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنا ہوگا، جائز بھی ہے اور فرض بھی ہے. فرض کفایہ، جنازہ تو پڑھا جائے گا لیکن عوام پھر اس سے ہمدردی نہیں کرتے. خودکشی کرنے والے کے لیے کوئی ایصال ثواب کی ترکیبیں خاص نہیں بنتی. یہ بھی ایک ان نقصانات کی ایک فہرست ہے. دوسرا یہ کہ خودکشی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جان کس طرح پھنستی ہے خودکشی کرنے والے کی یہ بتا دوں. اگر یہ تصور جان چھوٹتی ہے تو چھوٹتی نہیں بلکہ پھنستی ہے. اور کس طرح پھنستی ہے؟ اس طرح پھنستی ہے کہ جس نے خودکشی کی نا، اب جس انداز پہ خودکشی کی اسی انداز پر اس کو عذاب دیا جاتا ہے. مثلا کسی نے اپنے گلے پر چھری پھیر دی تو اب وہ عذاب کی صورت یہ ہوگی وہ اپنے گلے پر چھری ہی پھیرتا رہے گا، اس کی چھری سے وہ ذبح ہوتا رہے گا. اور جس وقت وہ ذبح ہوتا ہے نا اس وقت اس کو آنکھیں کھل جاتی ہوں گی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے اب میرا کیا ہوگا. لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. کسی نے اپنا گلا گھونٹ دیا، اب گلا گھٹتا رہے گا، اس کا عذاب اس کا.
किसी ने अपने आप को डिबो दिया, छलांग लगा दी समुंदर में, तो अब वो जब वो समुंदर में बंदा डूबने लगता है ना, तो उस वक्त कितने 20 सौ होते उसको पता होता है। और ये मैं आपको एक मदनी फूल पेश करता हूँ मालूमाती कि उमूमन डूबने की वजह से जो बंदा मरता है ना, वो इसलिए नहीं मरता कि वो डूब गया और दम निकल गया, नहीं, वो देर तक जिंदा रह सकता है। लेकिन वो डूबने वाले को जब ये पानी नाकों में और चढ़ना शुरू होता है ना, तो एकदम वो कंफ्यूज हो जाता है, एकदम घबरा जाता है और उसको एकदम टेंशन होता है। उस टेंशन से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उसके दिमाग की नस फट जाती है और इससे वो मर जाता है। अगर कभी आपको किसी लाश देखने का मौका मिले ना, जिसने वो डूब कर जिसकी फोत की हुई, खा खुदकुशी की हो खा वैसे ही लोग डूब जाते हैं, तो आप देखेंगे उसकी नाक में से खून आ रहा होगा, गालिबन आप देखेंगे, या नहीं भी आ रहा तो वो धुल चुका होगा पानी में रहकर, तो उसकी वो नस फट जाती है, इससे मर जाता है वो जल्दी। अगर कोई मतलब खुद एतमाद शख्स हो ना, वो डूबे ना, वो जल्दी नहीं मरेगा अंदर पानी में। तो अब वो टेंशन पानी में डुबकी लगाने का कि जिससे उसकी दिमाग की नस फट गई, ये मर गया, और अभी ये टेंशन कि जिसके लिए वो मशवरा कर रहा है कि मैं खुदकुशी करूं या नहीं करूं, मैं खुदकुशी करने लगा हूं, है ना, दोनों में फर्क है ना, कि अभी इसका टेंशन उस लेवल का नहीं कि इसके दिमाग की नस फट जाए। अगरचे बहुत बड़ा टेंशन है, लेकिन फिर भी उस टेंशन से कुछ कमी है, 19-20 का फर्क तो है ना, बल्कि ठीक ठाक 15-20 का फर्क है। अब वो टेंशन खतरनाक है या ये टेंशन खतरनाक है, ये देख ले। अच्छा, फिर ये कि जो अपने आप को डबो कर खुदकुशी करेगा, फिर वो बस वो पानी में उसको डुबकियां खिलाने का अजाब होता रहेगा, डुबकियां खाता रहेगा जब तक अल्लाह चाहे। और अगर माद अल्लाह सुम्मा माद अल्लाह खातिमा कुफ्र पर हो गया, हमेशा हमेशा वो अजाब में रहेगा, उसका कोई यानी कि सिरा ही नहीं है, अजाब खत्म ही नहीं होगा उसका। किसी ने अपनी सर पे गोली मार ली तो कैसी तकलीफ होती होगी, जिसको लगे उसको पता, अपने को क्या पता, लेकिन अपने को अंदाजा तो झुरझुरी तो आ जाए ना कि हाँ, और गोली अपने को मार दे तो कैसा लगे, तो ये फिर गोली ही उसको लगती रहेगी सर पे उसके। तो इसलिए वो खुदकुशी हराम है, जहन्नम ले जाने वाला काम है, इसकी तरफ गौर भी नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, हालात का सामना करना चाहिए कि ठीक है, घर वाले ताने दे रहे हैं, धक्के मार के निकाल रहे हैं, लोग मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आदमी छुप कर भाग कर इधर उधर किसी से ताउन हासिल करके कुछ सूरत यानी कि कुछ ना कुछ डूबते हुए तिनके का सहारा, तिनका हाथ शायद आ जाए, लेकिन मरने के बाद तो तिनका भी नहीं रहेगा जो हाथ आएगा, वो आखिरत बर्बाद होगी। अगर रब नाराज हो गया तो जहन्नम का हकदार है। एक बार मेरे पास एक आदमी आया और वो उसने बताया कि मैं एसी कोच का ड्राइवर हूँ, मेरी परेशानी की वजह से मैं तंग आ गया, और मैंने ये तय किया कि मैं मौका मिलने पर अकेला नहीं, मैं दुनिया से बेजार था, लोगों से भी मतलब बदजन था, सारी दुनिया से ही तंग था मैं, कि मैं अकेला नहीं, मैं जिस दिन मेरी कोच भरी हुई होगी और मैं कोच को खाई में गिरा दूंगा, मैं भी मरूंगा, इन सबको भी लेके मरूंगा, ये दुनिया बेवफा, ये लोग बेवफा हैं, इस तरह मतलब उसने इस तरह के जज्बात मुझे बयान किए। और मैं बोला अबू मैं पंजाब से खास आपसे मिलने आया हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं दिनों जिन दिनों टेंशन में था ना, तो मुल्तान में इज्तिमा हो रहा था दावत इस्लामी का 3 रोज़ा, तो उस इज्तिमा के लिए मुझे सवारियाँ मिल गई। तो अब ये मजहबी लोग थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, दुरूद सलाम पढ़ रहे थे, एक मैं अब वो सारा खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, तो वो अब ज़ाहिर इनको लेकर क्या कूदना था खाई में। खैर मैं आ गया इज्तिमा में, तो उस दिन आपने बयान किया खुदकुशी और उसका इलाज, बोला ये बयान किया था और ये ऐसा लगा कि शायद आपने मेरे लिए बयान किया था। तो वो बयान सुनकर मैंने इरादा बदल दिया, ना मैं डर गया, मैंने कहा ये मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी करूँगा, मैं नाफरमानी करूँगा, हराम मौत मरूंगा, जहन्नम के अजाब का हकदार बनूंगा, नहीं मैं खुदकुशी नहीं करता। तो मैं इसलिए मैं तौबा की और मैं आपके पास सिर्फ दुआ करवाने के लिए आया हूँ
آپ میرے لیے دعا کریں گے میری پریشانیاں دور ہو جائے, اب میں خودکشی نہیں کروں گا. وہ واپس بس اس نے نہ ہم سے کوئی چائے مانگا نہ پانی مانگا, اس نے نہ کوئی بولا کہ کوئی 5-10 روپے میری مدد کر دو یا مجھے کرایہ دے دو. وہ بیچارہ اچھی اچھی نیت لے کر کے قافلے کی, اور جس طرح اپنی ماحول کی ترکیب ہے مدنی ماحول کی, اس طرح ہم نے اس کو محبت دی, انفرادی کوشش کی اس پر. اور شاید اس وقت ہم کھانا کھا رہے تھے مغرب کے بعد کا, یہی فیضان مدینہ کا واقعہ ہے, تو اس وقت اس کو ہم نے کھانے میں ہو سکتا شامل کر لیا ہو, ایسا غالب گمان ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا. جس طرح وہ لنگر میں آپ میں سے بھی کئی ہوں گے جنہوں نے میرے ساتھ کھانا کھایا ہوگا. تو اس کے بعد یعنی مطلب یہ کہ اس نے کوئی پائی پیسہ نہیں مانگا کہ چلو بھائی بعض اوقات آدمی چیٹنگ کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, نہیں تو میرے کو اتنے پیسے دے دو, تو آدمی ڈر کے دے دے اس کو. یہ سب بیچارے نے کچھ بھی نہیں کہا, اور وہ بس دعا سلام کر کے وہ واپس چلا گیا. پھر میری کوئی ملاقات اس سے نہیں ہوئی ہے, لیکن وہ توبہ کر چکا تھا نا, باز آ چکا تھا کہ اب میں خودکشی نہیں کروں گا, دعا کر دو میری پریشانیاں دور ہو جائیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی جو اس وقت مایوس ہو گئے ہیں اور خودکشی کا سوچ رہے ہیں, میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ مکتبۃ المدینہ سے وہی رسالہ خودکشی اور اس کا علاج اس کو پڑھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے گا. اس میں کچھ اوراد و وظائف بھی دیے ہوئے کہ یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو تو آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی. کیونکہ یہ خودکشی جو ہے نا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ بالکل ذہن بنا لیں اپنا. اور دوسرے یہ کہ اب بعض اوقات خود کردارہ علاج نیست, اپنے کیے کا علاج نہیں ہے. اپنا سر دیوار میں مارتا رہے پھٹتا رہے, کوئی بولے میں سر بھی دیوار پہ مارتا رہا ہوں پھٹے بھی نہیں, تو دعا کر دو کہ سر نہ پھٹے. تو اس کے لیے کیا دعا کرے آدمی, کیسے کرے؟ تو سر تو پھٹے گا, اس کا جو ایک نظام ہے. اسی طرح وہ کسی کو کھٹی چیز موافق نہیں آتی, نزلہ بہتا رہتا, وہ کھٹائی اور کلفیاں اور آئس کریموں سے باز نہیں آتا, ٹھنڈی بوتلوں سے, اور بولتا ہے کہ بس یار دعا کر دو کہ مجھے دائمی نزلہ ختم ہو جائے. تو کہاں سے ختم ہوگا؟ اب کوئی موٹا تازہ بندہ ہے, وزن اس کا زیادہ ہے, کوئی وزن دار ہو تو اس کی طرف دیکھنا نہیں, اس کا شاید دل دکھے گا. میں جنرل بات کر رہا ہوں, موٹا تازہ اور وہ مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈی بوتلیں چڑھایا جا رہا ہے, آئس کریمیں کھا رہا ہے, خوب ڈٹ کے کھاتا ہے, چکنی غذائیں کھاتا ہے, کباب سموسے پکوڑے کچھ نہیں چھوڑتا, اور پھر بولتا ہے یار بس کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ میں پتلا ہو جاؤں. ہے ایسا آپ کے پاس طریقہ کہ بغیر کھائے پیے بس میں کچھ پرہیزی بھی نہ کروں, اور میں بس کوئی ایسا ورد دے دو, کوئی وظیفہ دے دو, کوئی دم مار دو کہ میرے موٹاپے کا غم چلا جائے؟ تو کہاں سے جائے گا؟ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کو موٹاپا اگر ختم کرنا ہے تو اس کو کھانے پینے میں احتیاط تو لازم ہے, اس کو ڈائٹنگ کرنی پڑے گی, جس کو ڈاکٹر لوگ ڈائٹنگ بولتے ہیں. اور جب تک وہ بھوک مطلب کم نہیں کرے گا, غذاؤں میں تبدیلی نہیں لائے گا, تبدیلی لانی پڑے گی نا غذا میں. اب وہ جہاں مطلب یہ گوشت کھاتا تھا وہاں اس کو چاہیے کہ سبزیاں کھائے, چاول ترک کرے, روٹی کھائے, روٹی اگر پراٹھا نہ کھائے, پزے نہ کھائے, چکنی غذائیں نہ کھائے. کیونکہ 3 چیزیں اپنے مٹھاس, چکاس یعنی چکناہٹ اور میدا, یہ مین چیزیں ہیں جن سے وزن بڑھتا ہے. ان چیزوں میں مطلب کنٹرول کرے, سارا طریقہ پیٹ کا قفل مدینہ میں لکھا ہوا ہے, تو وہ کرے گا تبھی ظاہر اس کا وزن جو ہے وہ کم ہوگا. کم کھائے, چکناہٹ کم ڈالے, تیل گھی کا استعمال چھوڑ دے, تیل بھی کم ڈالے, تو انشاءاللہ پتلا بھی ہو جائے گا. تو اسی طرح جو یہ خودکشی کے لیے بیچارے چلے, تو ان کو اپنی جو پریشانیاں بعض اوقات اپنے ہاتھوں کی ہوئی آتی ہیں. اور اس طرح کے لوگ جو خودکشی کرتے ہیں نا, یہ عام طور پہ بہت جذباتی ہوتے ہیں, سوچنے کی قوت کم ہوتی ہے, فیصلہ پہلے کرتے ہیں سوچتے بعد میں, وہ سوچنے کا وقت چلا جاتا ہے. تو اس لیے جذباتی نہ بنے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں. اب جو ایک بیچارے جو ہیں وہ مایوس, وہ اب ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے جوا کھیلے
اور اب میں ہار گیا ہوں، قرضے لیے، تو اب ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں اور جوا آئندہ نہ کھیلنے کا بھی عہد کریں اور اس کی تلافی کی بھی نیت کر لیں. یہ بھی ضروری ہے کہ جوا میں جتنا جیتا ہے نا وہ بھی اللہ جب موقع دے تو وہ اس کو لوٹانا ہوگا، اس پہ قبضہ نہیں ہوتا نا، حرام قطعی ہے جوا میں جیتا ہوا جو مال آتا ہے نا. اور جو ہار گیا ہے یہ ان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ دے دیں اس کو، مگر یہ ظاہر ہے وہ دیں گے کہاں سے، وہ گئے لے کر، اور یہ دینے جائے گا تو منع تو کوئی بھی نہیں کرے، مگر یہ بیچارہ خدا بھی قرضے میں ڈوبا ہوئے دے گا کہاں سے. تو اب بہرحال سچی توبہ کرے اور یہ نیت کرے کہ میں اس کی تلافی بھی کروں گا، میں توبہ کا یہ دوسرا رکن بھی پورا کروں گا. تو جب پوری یعنی کہ توبہ کامل ہوگی نا سچے دل سے ندامت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ راستے نکال دے گا. وہ غیب سے ایسی مدد ہو جاتی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کسی اللہ کے نیک بندے کے دل میں رحم آ جائے اور وہ اس کا قرضہ اتار دے. کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے. میں ان کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ یہ توبہ کر کے 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہیں، روتے رہیں. اور گھر میں جن کی وہ ناچاکیوں کی وجہ سے وہ گھر میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، عموماً تالی دعا سے ہوتی ہے. جو آدمی زیادہ بولتا ہے اور بولتے ہوئے اس کو ہوش نہیں ہوتا وہ کیا بول رہا ہے، ایسے جملے بول دیتا ہے جس سے اگلوں کو بہت برا لگتا ہے. تو وہ اگر بولنے میں کمی، بلکہ وہ بولنا فالتو بولنا اور یہ بڑبڑ کرنا اور جھاڑنا اور لتاڑنا اور غصے میں پھوں پھاں کرنا، یہ سب چھوڑ دینا، انشاءاللہ گھر کے ماحول میں فرق خود ہی دیکھ لے گا انشاءاللہ. اب وہ کیا ہے ان کی کیفیت نفسیات ہے. اچھا، گھریلو پریشانیاں، گھر میں جھگڑے کا نہیں تذکرہ. گھریلو پریشانیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، ان میں گھریلو ناچاکیاں بھی ہوتی ہیں، مارا ماری لڑائی بھی ہوتی ہے، اور پریشانیاں یہ بھی ہوتی ہیں جوان بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے رشتوں کی کوئی ترکیبیں آؤٹ ہوتی ہیں، تو بعض اوقات اولاد پریشان کرتی، ناک میں دم کر دیتی ہے، اس طرح بھی. اچھا، بعض اوقات وہ گھر کی عورت مرد کو تنگ کر کے اس کا جینا حرام کر دیتی تو آدمی وہ مایوس ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات مرد عورت کے ناک میں دم کرتا ہے، اس سے وہ ڈسارڈ ہو جاتی ہے. اب کوئی بھی سبب ہو بیچاروں کی گھریلو پریشانیوں کی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. میں ان کو تسلی دوں گا، دلاسا دوں گا کہ آپ بالکل گھبرائیں نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. ویسے محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہاں حرام سے مراد وہ حلال حرام والا حرام نہیں ہے جو ہمارے عرف میں، بلکہ حرمت والا، عزت اور عظمت والا مہینہ ہے. 4 مہینے قرآن پاک میں حرمت والے مہینے بیان کیے گئے، 4 مہینے، ان میں سے یہ محرم الحرام ہے. تو یہ بہت برکت والا حرمت والا مہینہ ہے. کربلا والوں کی یادیں اس میں منائی جاتی ہیں. کربلا والے مظلوم شہیدوں کا واسطہ دے کر آپ اللہ کی جناب میں دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی بہاریں لوٹ آئیں گی انشاءاللہ عز و جل، اور آپ کو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرے گا، وہ ضرور نوازے گا. آپ اس کی بارگاہ میں بس جھک جائیں، صحیح معنوں میں جھک جائیں. اگر امتحان آئے بھی تو آپ برداشت کریں. کربلا والوں پر کیسا امتحان آئے، ان جیسی پریشانیاں تو آپ پر یقیناً نہیں آئیں. ان پر جو پریشانی جان پر ہی بنی ہوئی تھی، چاروں طرف سے بھوک پیاس پانی بند. 6 مہینے کے مظلوم علی اصغر ننھے منع حقیقی مدنی منع، وہ پیاس سے ایسا تڑپ رہے تھے کہ وہ روتے تھے تو رویا نہیں جاتا تھا، بولتے تھے تو آواز نہیں نکلتی تھی. اس طرح وہ بیچارے مطلب پیاس کی وجہ سے ان کا گلا سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا. پھر بھی ان کو بھی شہید کر دیا، اور نگاہوں میں والد صاحب کے ان کے امام علی مقام کے، تو ان پر کیا گزری ہوگی اس وقت. لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے سر بھی کٹایا تو سجدے کے اندر کٹایا. تو اس لیے آپ بالکل مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں. اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں تشریف لائیں، آپ فیضان مدینہ میں آ جائیں اگر باب المدینہ کے ہیں تو، اور آپ مدنی مذاکرے
میں بیٹھیں, اللہ والوں کی اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. یہ آپ کو پائی پیسہ نہیں دیں گے. یہ ہمارے پاس یہ بیچارے غریب ہیں, وہ یہ میں آپ کو آسرا نہیں دیتا کہ چلو بھائی آپ کے قرضے اتار دوں گا تو آپ کو نوکری پہ لگا دوں گا. نہیں, میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے لیے کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب کر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب کا جنت میں پڑوس دے دے, یہ دعا کر دوں گا. کہ پائی پیسہ تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ یہ آسرا لے کر آئیں کہ بھئی یہاں میری یہ مالی مدد کر دیں گے تو پھر ڈسارٹ ہو جائیں. تو پہلے سے میں نے بول دیا کہ مالی مدد کے لیے نہیں بلا رہا, آپ یہاں آ جائیں, آپ ان عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں, آپ دیکھیں اس کی برکتوں سے آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں. پہلے بھی اس طرح کے لوگ آئے ہمارے پاس, خودکشی والے اور ایسے موقع ملے سمجھانے کے, تو الحمدللہ وہ باز آ جاتے ہیں. تو یہ بھی امید ہے کہ یہ میرے دونوں بھائی بھی انشاءاللہ باز آ جائیں گے اور یہ خودکشی کا غلط اور ناجائز گناہوں بھرا اللہ اور رسول کی ناراضی لانے والا عمل نہیں کریں گے انشاءاللہ. پہلے تو یہ کہ اگر آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا. نماز پڑھنے کے بعد یا فیضان مدینہ میں آ جائیے, ابھی آ جائیے, عشاء کی نماز پڑھ لیجئے, اور اگر قریب رہتے ہیں تو, اور بس اس میں بیٹھ جائیے. ان عاشقان رسول کی برکتوں سے آپ کو سکون نہ ملے تو کہنا, انشاءاللہ ضرور سکون ملے گا انشاءاللہ عز و جل. تو بعض اوقات باپا اس طرح کے جو پریشان حال ہوتے ہیں نا, جیسے قرضہ لے لیا یا اس طرح کی کوئی پریشانی آ گئی, اب گھر والوں کی طرف سے باپا اور مزید ٹارچرنگ ہوتی ہے. جی ہاں, کہ کیا کریں, اب کچھ لاتے نہیں ہو, بھوک سے مر گئے, یہ ہو گیا, اب اتنے وہ دونوں طرف سے اس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے. تو اس میں باہر والوں کی طرف سے تکلیف اگرچہ ہوتی ہے, لیکن باپا اگر گھر والوں کی طرف سے کچھ پلس ہوتا رہے نا, پانی ڈالتے رہیں, آگ بجھاتے رہیں. اللہ ایسی توفیق, پھر تو آدمی ڈسارٹ ہو بھی نہیں تسلی ملتی نہیں ہے باپا گھر سے. تالی بجتی ہے دو ہاتھ سے. یہ بیچارے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں, ان کی ہمدردیوں کے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں, تب جا کر یہ کہیں خودکشی کرتے ہیں. جس کو دیکھو تانا دیتا ہے, جس کو دیکھو دھتکارتا ہے, ایسے مطلب گردشیں آتی ہیں. میں نے ایک واقعہ پہلے بھی یہاں عرض کیا ہے کہ میرے کو ایک ٹیلی فون آیا, اسلامی بھائی جو اپنے تھے کچھ ذمہ دار سے تھے, انہوں نے بولا کہ میرا بھائی جو اس وقت ہمارے گھر میں پنکھے سے لٹکا ہوا ہے, دم توڑ چکا ہے, اور میں آپ کو فون کیے ہوئے ہوں کہ اس نے خودکشی کر لی ہے. اور اس نے وجہ بس یہی بتایا کہ بہت جذباتی تھا اور بات میں بولتا تھا میں خودکشی کر دوں گا. تو ہمارے گھر والوں نے بول دیا کہ تو کر خودکشی کیا تو نے, چل سچا تو خودکشی کر کے دکھا. تو یہ پنکھے سے لٹک گیا, تو اب ہم کو پتا چلا کہ تو لٹک چکا ہے, مر چکا ہے, جذبات میں آ کے خودکشی کر دی. تو یہ اس سے پتا چلا یہ اس طرح کے جو تانے یا مذاق اڑانا بھی بہت رسکی گیم ہے. اس میں آدمی مطلب بعض اوقات وہ اقدام نہ کرنے کا کر ڈالتا ہے. تو ایسوں کو تو بالکل تسلی, پیار, محبت, یہ ہوتے بیچارے محبت کے بھوکے, تو محبت دو, پیار دو, تو ان کو سکون ملتا ہے. جس طرح وہ ڈانٹیں گے, جھڑکیں گے, یا مطلب یعنی کہ روکھے پن سے اس سے پیش آئیں گے تو وہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اب یہ مطلب یہ خبریں اگر پتہ چلتی ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ یہ تنگ آنے کے بعد اگر یہ بھی کرے گا تو ویسے آپ لوگ جان سے چلے جاؤ گے. تو آپ کا بھلا بھی اس میں ہے, گھر کے فرد کا بھلا بھی اس میں ہے کہ سارے مل جل کر اس پریشانی کو, اس دکھ کو فیس کریں. بات آپ کی درست ہے, لیکن اب یار وہ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پر یہ مدنی چینل پر دو آ گئے, ٹھیک ہے نا, یہ ہم یہ یعنی کہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ بالکل یہ بیچارے مظلوم ہیں, پریشان حال ہیں, ان کی مدد کی جائے, ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم نے ایک کی یا دو کی مدد کروا دی کسی کو کہہ کر بالفرض, تو پھر جو لائن لگے گی, پھر ان سب کی چیکنگ کون کرے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. میرے سے ایسا ہوا ہے, میرے کو ایسے خطوط آ چکے ہیں, اتنے ہزار دے دو, یا میں فلاں ملک میں ہوں, عرب ملک میں, مجھے اتنے 50,000 درہم چاہیے, اگر اور میں بہت پریشان ہوں, میرے کو پیچھے لگے ہوئے قرض خواہ یہ وہ, اگر مجھے اتنے دن میں مل گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر میرا پروگرام ہے کہ میں آپ کا انتظار کروں گا جواب کا, اور میں پھر خودکشی کر لوں گا. اب اس پہ آپ بتاؤ نا, جان نہ پہچان, اب ایک پرچہ پڑھ کے میں 50,000 یا لاکھ درہم کہاں سے بھجوا دوں اس کو, یا اتنی رقم کہاں سے دے دوں اس کو. یہ اس طرح کے پھر طرح کے لوگ, جب میں عام ملاقاتیں کرتا ہوں, مجھے ایک سے
पता नहीं क्या क्या तरकीब में लोग करते थे पैसे मांगने के लिए। मैं क्या करूं यार, कहाँ से इनको दूं यार? कैसे मतलब इत्मीनान कैसे हो कि ये वाकई आए दिन मतलब मैंने घूमते रहते हैं कि हमको किराया नहीं है तो हमारी जेब कट गई है, हमारा ये घूम गया तो हमारा वो घूम गया। एक बार तो बड़ा वो अजीब लतीफ़ हुआ, मैं कहाँ से, वो इंग्लैंड से आया हूँ और पाकिस्तान के किसी शहर से वाकई वो मेरे पास आया था कि मैं वहाँ मेरा शहर है, आपके पास आया हूँ और मेरा यूँ हो गया है तो यूँ हो गया है तो ये रकम चाहिए तो वो मसला है तो मैं ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। तो अब ये कि मैंने और कुछ उससे सबूत नहीं मांगा। मैंने कहा ठीक है, अपना वो बरतानिया का वो ठप्पा लगा हुआ वीज़े वाला ज़रा पासपोर्ट दिखा दो, उसको बोलो वो पासपोर्ट दिखा दे। वो दिन आज का दिन पासपोर्ट दिखाने अभी तक तो नहीं आया वो। मेरा ख्याल है कोई 15-20 साल पुराना किस्सा याद आ गया मुझे, इस तरह का हुआ था। मैंने कहा मैं हैदराबाद से वैसे आया हूँ लेकिन ये परेशानी तो वो परेशानी हूँ मैं ब्रिटिश का, या शायद का मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो वो हमने बस उसे पासपोर्ट मांगा था, यार कुछ तो दिखा यार कि तू है ब्रिटिश का। तो ये हर एक तो अब इस तरह अगर वो वाकई दुखियार हम इस तरह के सबूत के चक्कर में पड़ेंगे तो डिसाइड भी हो सकता है वो यार इनको मेरी बात पर भरोसा नहीं है। तो अब ये दौर इतना नाजुक है, आपको पता सच्चियाँ बोलता कौन है यार। ये इसलिए हमको सच्चे लग रहे हैं कि इन्होंने टेलीफोन किया, हमारे पास आए नहीं है, ना पैसों का बेचारों ने सवाल किया है, तो इसलिए ये सच्चे ही लग रहे हैं। लेकिन जब दूसरे जो इस तरह के आते जाते हैं, इनमें हो सकता है सच्चे ही हों, हो सकता है झूठे ही हों। एक बार एक साहब आ गए मेरे पास, वो लाइन जब लग के मिलते थे लोग, हाथ पे पट्टा बंधा हुआ था, मेरे को कैंसर है तो ये तो वो है, तो मैंने तो मेरे पास कुछ रेजगारी थी तो वो मैंने उठाकर उसको पेश कर दी। दूसरे बार आया वो ये पट्टा बंधा हुआ मेरा, तो या शायद मैंने बोला तो खोल के दिखा इसमें है क्या, इसमें इसके अंदर कैंसर कहाँ है। इस तरह मैंने को 2-4 जुमले उसको बोले, वो चुपचाप चला गया। अब इस तरह करते हैं, मतलब दुरुस्त खबर हमारे बाबा। बहुत चीटिंग इतनी चल रही है अपने मतलब इन्हें कि ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, बाजार में खड़े हो जाएंगे, मेरी बीवी की लाश घर में पड़ी है, कफन के लिए पैसे नहीं है, वो कफन के लिए पैसा दे देगा। अगली गली में जाएगा तो बोलेगा मेरी माँ सख्त बीमार हुई है, दवा के लिए पैसे नहीं है, कोई दवा का पैसा दे देगा। किसी गली में जाकर बेटा मारे, किसी गली में जाकर बीवी को मारे, किसी बाजार में दूसरे दिन जाकर माँ को मारेगा। अब इसको रोज रोज पैसे कहाँ से देवे यार? ऐसे तो उल्टा लटका के भाटे देने चाहिए और मिर्चों की धुनी देनी चाहिए। गुस्से का इजहार कर रहा हूँ इस पर कि ये सच्चों की भी मदद करने से हमको रोकते हैं, मारते रहते हैं जिस चीज को। मस्जिदों में खड़े होकर इनकी सारी बीमारियां, परेशानियां, एक्सरे और ये सब रमजानों में निकलते हैं। आपको पता है, एक्सरे के रिपोर्ट लेकर वो बड़ा वो कहीं से मतलब अस्पताल के फेंके हुए उठा के लाते हैं, क्या है ये मेरा एक्सरे। ये सारे डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है, नमाजियों को दिखाते हैं कि मेरा ये देखो मेरा एक्सरे, ये देखो मेरी रिपोर्ट है डॉक्टरी, और ये बीमारी है। और वो मतलब डॉक्टरों ने बड़ी भारी दवाएं लिखती हैं। इतने दिन से बेरोजगार भी हूँ, वो 2 दिन का फाका है तो फुना है तो वो रोना, तो आंसू भी आ जाते हैं, सब कुछ होता है और लोग रेम खा खा के देते हैं। तो मैं तो बहुत पुराना पहचानता हूँ इन लोगों को। मैं बोलता है यार रमज़ान में सारे मरीज कहाँ से आ जाते हैं? ये सारा साल तंदुरुस्त रहते हैं, रमज़ान में बीमार पड़ जाते हैं बेचारे, एक्सरे भी निकल आते हैं, रिपोर्टें भी आ जाती हैं इनकी। और मेरा क्या जहन है पुराना कि जो इस तरह खड़ा होकर बोलता है ना यार, ये हो सकता है बाजार में मजमा लगाता हो। मजमे आपने देखे होंगे सलाजीत बेचने वालों के, कैसे माहिर मुकर्रिर होते हैं। तो ये जो तड़फड़ बोल रहा है और बड़ी एक्शन से बोल रहा है और नपे तुले जुमले बोल रहा है और मतलब दुआएं दे रहा है, अब अगर कोई सच्चा आदमी ये बोलेगा, वो वाकई सच्चा आदमी हो, जिसका वाकई मतलब फाके 2 दिन के हों, तो यार वो बोले नहीं खाली रोवे। तो बोलना ये मुकर्रिर है, शोला बयान कैसे बन गया यार फाकों के जरिए, सब तड़फड़ बोल रहा है। तो ये मतलब माहिरीन होते हैं। एक बार हम वो चंदा करने निकले थे रमज़ान शरीफ में, वो पहले मैं खुद चंदा लेने जाता, तो एक इस्लामी भाई मेरे साथ थे। हम किसी की दुकान पर बैठे हुए थे, जो इस्लामी भाई जो हमारे बेचारे थे मुरब्बी, वो दूसरों के यहाँ अपने सोर्स से चंदा करवा देते थे कपड़ा मार्केट में। तो दुकान पर बैठे हुए थे हम, उसके इंतज़ार में शायद कि आएंगे तो हमको ले जाएंगे। इसमें एक वो लड़का आया,
बड़ी रोनी सूरत करके वो एक्शन करने लगा। तो मेरा जो दोस्त था वो बहुत समझदार था, पढ़ा लिखा था। उसने बोला इलियास यार ये तो सच्चा ही लगता है। तो मैंने कहा मुझे तो ये भी सच्चा नहीं लगता। तो मैंने कहा छोड़ यार एक्शन नहीं कर। आप यकीन मानो उसको हंसी छूट गई, वो फकीर जो था हंसता हुआ भाग गया, ऐसा ड्रामा कर रहा था। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। नया नया इस्लाम कबूल किए भी बहुत होते हैं, नया नया इस्लाम कबूल किए भी बहुत होते हाँ, हैं। ये भी आए हैं मेरे पास, ये आए हैं और शख्सियतों से तस्दीक लाए हुए कि इसने हमारे पास इस्लाम कबूल किया, अब इसकी मदद कर दो, इमदाद करवा दो। क्योंकि मेरे पास गैदरिंग तो बहुत पुराना दौर है मेरा गैदरिंग होगा कि इस टाइम भाई कुछ मेरे गिर्द होते हैं, तो मैं क्या उसकी मतलब मदद, अंदाजा हो जाता है। ऐसे भी आए जो मेरे पास आकर मुसलमान हुए, तो आपके पास जाकर मुसलमान हुए, उस मस्जिद में जाकर मुसलमान हुए, चंदा हुआ, जुम्मे को ऐलान हुआ और लोगों ने झोलियां भर दी उसकी। तो इसलिए आज तक मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने मुसलमान होकर तस्दीकें तो बहुत सोने मांगी है मेरे से कि तस्दीक लिख दो कि हम मुसलमान हुए। मैं लिख कर नहीं देता, कोर्ट से नहीं, कोर्ट से आपको काम आएगी। मेरी तस्दीक क्या करोगे ले जाकर, कोर्ट में तो चलेगी नहीं। ये हकीकत है, कोर्ट की तस्दीक होती है, किसी काउंसलर से इससे उससे तरकीब बनाकर कोर्ट में मैंने कहा आप ले लोगे, भगा देता हूँ कि मैं दूं इसको, भले मैंने कलेमा पढ़ा है ज़रूर, लिख कर दूं, खुदा ना खास्ता इसने जाकर अगर पार्टियों से कॉन्टेक्ट किया तो इसको तो लाखों रुपए दे देंगे शायद मेरे बेहाफ पर कि इसकी मदद करो, ये बेचारा मतलब नया नया मुसलमान हुआ है। हाँ सच्चा हो तो वाकई उसको अगर हम सोने से भी नहला दें तो कम है और हजतमंद हो, लेकिन यार इसका है बहुत, यानी कि इस वजह से बेचारे मजलूम जो है ना, इस वजह से भी मतलब पिस रहे हैं कि हकीकत में जो मजलूम है ना उसकी इमदाद भी नहीं हो पा रही। हकीकत में जो गरीब है उनका हक ये चीटर मार जाते हैं। अब इतने सारे गरीब बनकर ले गए जो चीटर थे, अब वाकई जो गरीब आया उसको तो बंदा झाड़ के निकालेगा, चल भाग इधर से, तो भी ठगी है। ऐसा करना नहीं चाहिए किसी के साथ जब तक वो कंफर्म ना हो जाए, तो भी झाड़ना हो, वो जैसी शरीयत इजाजत है वैसा किया जाए। तो ये है बहुत हमारा हालात नाजुक है, इसलिए हम मदनी चैनल के जरिए अपील कैसे करें ना, हम इनको जानते हैं बेचारों को, अल्लाह इनकी मदद करे। लेकिन मैंने अपने आप ही आने का बोल दिया कि हम मदद माली मदद के लिए नहीं बुला रहे, आप आओ, अल्लाह मदद करेगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। आप आकर तो देखो, इतने इलाज किए होंगे तो एक इलाज ये भी आखिरी कर लो, इंशाअल्लाह ये इलाज आपका कारगर होगा। आखिरी क्यों, इसके बाद भी खुदकुशी कर लेना माअज़ल्लाह, ये नहीं कहता। ये इलाज अगर खुदा न खास्ता आपको मौफिक नहीं आया, शैतान ने वसवसे डाल दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप मतलब यानी कि खुदकुशी जायज़ हो जाएगी। नहीं, खुदकुशी तो ये हराम, आओ या नहीं आओ वो तो गुनाह ही गुनाह है, इसका गुनाह रहना ही है उसका। तो ये तो करना ही नहीं अपने को, ये तो बिल्कुल आपकी लुगत से डिक्शनरी से निकाल दें। बल्कि आप अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखें, अपने बुज़ुर्गों के वाक़यात जो हैं उसको आप नज़र में लाएं, क्योंकि आप परेशान हैं। सही बात है कि आपकी दुआ जो है इस वक्त हमारी दुआ से ज़्यादा मजबूत है। जैसा कि एक बुज़ुर्ग का लिखा है किस्सा, फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल सफ़ा 206। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो किताब है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने चेक किया हुआ है और इसको माशाअल्लाह यानी कि तखरीज भी है इसमें। बहुत यानी प्यारी किताब है, इसने बहुत लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। मुझे कल एक इस्लामी भाई ने बड़ी अच्छी बहार इसकी अपनी बताई। उन्होंने बताया मुझे, तहदीस नेमत के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब में सरकार की ज़ियारत हुई सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और उस वक्त एक मुबल्लिग भी वहाँ हाजिर था और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में एक किताब रखी थी। उस किताब पर मैंने देखा तो फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल लिखा हुआ था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला उस्कुरुल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह।
جل جلالہ وعم نوالہ وجل سبحانہ۔ تو بہرحال یہ کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 207، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں، یہ اوپر 207 نمبر 383، یہ نیچے لکھا ہوا اس میں، اور یہ فیضان سنت آداب طعام کے صفحہ نمبر 207 اور فیضان سنت کا صفحہ نمبر 383۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی، حضور اہل و عیال کی فکر نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ وہی جیسے کہ ہمارے اسلامی بھائی جو خودکشی کا پوچھ رہے تھے، تو ان کو اہل و عیال کی فکر نے، گھریلو پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، میرے حق میں دعا فرمائیے۔ جواب دیا، تیرے اہل و عیال جب تجھ سے آٹا اور روٹی نہ ہونے کی شکایت کریں، اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کر کہ تیری اس وقت کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے نیچے درس ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ظاہر ہے کہ جس کی تنگ دستی عروج بام پر ہوگی، وہ شخص بے حد دکھی اور غمگین ہوگا، اور دکھیاروں کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان نے اپنی کتاب میں مستطاب احسن الوعال آداب دعا میں صفحہ 111 پر جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہے اول مضطر، یعنی دکھیارا۔ اس کے حاشیے میں سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اس کی طرف یعنی دکھیارے اور لاچار و ناشاد کی دعا کی قبولیت کی طرف تو خود قرآن کریم میں ارشاد موجود ہے، جیسا کہ پارہ 20 سورۃ النمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، یا وہ لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ تو دیکھا آپ نے کہ مضطر یعنی دکھیاروں کی، دکھیوں کی، دکھیا کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس کی طرف قرآن پاک خود اشارہ فرما رہا ہے، بلکہ واضح ارشاد موجود ہے، یا وہ لاچار کی سنتا ہے، سنتا میں نے قبول فرماتا ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر سبھی کی سنتا ہے۔ مزید صفحہ نمبر 208 اور نیچے 384، کسی مرد صالح سے جب ان کے بال بچوں نے کہا آج کی رات کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، فرمایا ہمارا ایسا مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا رکھے، یہ درجہ تو وہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ مشائخ میں سے بعض کا یہ حال تھا، انہیں بزرگوں میں سے بعض کا یہ حال تھا کہ انہیں جب تنگ دستی پیش آتی تو فرماتے مرحبا اے شعار صالحین، یعنی اے غربت و فاقہ مستی تو اہل اللہ اور اولیاء کرام کی نشانی ہے، تجھے خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، کہ ہمارے پاس تیری تشریف آوری ہو گئی۔ وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا، تو زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے،
سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے چپ رہے سیتا موتی ملسن جے صبر کرے تاہیرے جے پاگلاں وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو میں اپنے ان بھائیوں کو جو مظلوم مایوس بے کس بے بس بیچارے دکھیارے ہیں ان سے ہمدردانہ توبہ کا مشورہ اور نمازوں کا مشورہ اور دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں تشریف آوری کی درخواست کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ضرور میری مدنی التجا کو قبول کرتے ہوئے آپ یہاں تشریف لے آئیے عاشقان رسول کی صحبت میں اور قافلے میں سفر بھی کیجئے دعائیں بھی مانگیے اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے گا اور اللہ کرے کہ آپ اپنے اس ارادے سے گناہ کے ارادے سے باز آ گئے ہوں خودکشی سے تو آپ ہمیں جس طرح آپ نے اب رابطہ کیا نا اور مزید رابطہ کر لیں دوبارہ کہ الحمدللہ ہم نے خودکشی سے توبہ کر لی ہے نمازیں شروع کر دی ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے اس مدنی ماحول میں بھی ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ اس طرح کا کوئی توبہ کا خوشخبری کا SMS کر دیجئے اللہ آپ کو سلامت رکھے دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت اور سلامتی سے نوازے آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے اور بڑی بڑی پریشانیاں جو ہوتی ہیں جو آدمی کو مایوس کر دیتی ہے ان سے بچائے ہم سب کو بچائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ جاری رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ چغل خور لگا رہے گا عز و جل سجا رہے گا عز و جل سجی رہے گی عز و جل سجی رہے گی عز و جل سجی رہے گی عز و جل ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے جاری رہے گی جاری رہے گی السلام علیکم بابا جانی میں وہی ہوں جو بات کی تھی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا میں خودکشی کر دوں گا اور آپ نے جو ابھی پروگرام میں سمجھایا اس کے حوالے سے میں نے توبہ کر دیا آج کے بعد میں جوا نہیں کھیلوں گا اور میں نے خودکشی کا پروگرام کینسل کر دیا انشاءاللہ اب میں نیکی کا راستہ اپناؤں گا اور آئندہ سے کبھی جوا نہیں کھیلوں گا اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں اپنا سارا قرضہ اتر پاؤں اور میں نیک بن جاؤں اور اپنے گھر کا سارا بنوں اور میرے دماغ میں آئندہ کبھی بھی ایسا خیال نہ آئے آپ دعا کرو بس میں نیک بن جاؤں نماز پڑھوں اور جو بھی نیکی کا کام ہے وہ کروں برائی کے راستے چھوڑ دوں اب دعا کرو میرے لیے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں 8, 9, 10 محرم کو مدنی قافلے میں بھی ضرور شریک ہوں گا اس میں سفر کروں گا پاپا جانی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری اتنی ہمدردی میرے لیے کی اور آپ نے جو ابھی سمجھایا اس سے میرا دماغ چینج ہو گیا میرا پروگرام چینج ہو گیا اور میں نے خودکشی کا پروگرام کینسل کر دیا بس اب دعا کرو کہ اب میری ساری مصیبتیں حل ہو جائیں اچھا بابا جی السلام علیکم وعلیکم السلام مرحبا مرحبا اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ توبہ پر استقامت اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ پر استقامت نصیب فرمائے اب بھی ہمیں آپ سے ہمدردی ہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے یہ قرضے اور سب اس سے آپ کو آزاد کر دے اور بس وہ نمازیں ہر صورت میں آپ پڑھتے رہیے اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے قافلے کی نیت بھی مرحبا قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت میں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا انشاءاللہ جو اس طرف آئے گا تو انشاءاللہ وہ جنت پائے گا
اللہ اور رسول کی رضا حاصل کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اوروں کو بھی مطلب اس طرح کی اگر کوئی SMS کرنا چاہیں یا پیغام ریکارڈ کروانا چاہیں تو کروا دیجئے. اور جیسے میں نے عرض کی نا ہمدردی کریں, یہ کل رات سے ان کے یہ کیفیات ہیں, یہ ہمارے اسلامی بھائی سے رابطہ کر رہے ہیں, اور ہمارے اسلامی بھائی بھی کل رات سے ان سے کوشش کر رہے ہیں, فجر کے بعد بھی ان سے کوشش کی رابطہ کرنے کی, اور ان سے مسلسل رابطے میں ہیں الحمدللہ کہ بات رابطہ ہو رہا نہیں ہو رہا, اور الحمدللہ یہ ہوتے ہوتے یہ نوبت آئی کہ آپ تک یہ مطلب ماشاءاللہ یہ ان کا وہ معاملہ پہنچا, اور آپ نے ان کو ہاتھوں ہاتھ سمجھایا, اور الحمدللہ نتیجہ سامنے آ گیا. اللہ استقامت نصیب فرمائے. تو یوں بابا یہ ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے اسلامی بھائیوں کو. یہ ورلڈ وائڈ انفرادی کوشش ہے ماشاءاللہ. جتنے بھی خدا نخواستہ اس طرح کی نیتیں رکھتے ہیں ان سب کے لیے انفرادی کوشش کی گئی ہے. تو اللہ کرے کہ وہ بھی توبہ کر لیے ہوں انہوں نے, تو وہ بھی ہم کو پیغام دیں. اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور انشاءاللہ مزید کام میں برکت ملے گی. اور میں ساری امت کے لیے دعا کرتا ہوں, محبوب کی ساری امت کی اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے, اور امت میں جتنے بھی خودکشی کا سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اس غلط ارادے سے باز رکھے, محفوظ فرمائے. ان کے دکھ درد اللہ تعالیٰ دور کر کے ان کو سکون اور راحت و چین کی نعمت سے مالا مال فرمائے. سب کی یہ دشواریاں, تنگ دستیاں, بے روزگاریاں, گھریلو ناچاکیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے. اسلامی بھائی کا وہ پیغام آیا ہے کہ میں مدنی چینل جب سے شروع ہوا ہے, ابھی جیسے مدنی مذاکرہ آج کا, تو کئی اسلامی بھائیوں کو میں SMS کرتا رہا ہوں کہ یہ براہ راست مدنی چینل دیکھیں اور مدنی مذاکرے میں شریک ہوں. ماشاءاللہ. تو جن کو انہیں SMS کیا وہاں سے کہیں SMS ان کو دوبارہ آیا ہے, اور اس نے لکھ کر دیا ہے سوسائڈ پلان کینسل, یعنی خودکشی کا پروگرام کینسل. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ ان کو بھی مبارک کرے. آمین. ماشاءاللہ. اللہ ان کی مشکل پریشانی دور فرمائے. تو اس سے یہ کہ SMS جو کیے مدنی مذاکرے دیکھو, یہ بھی ایک مدنی پھول ہے نا, نیکی کی دعوت کا طریقہ ہے کہ اپنے عزیزوں کو, دوستوں کو, شناساؤں کو, پڑوسیوں کو, سب کو اطلاع کرتے رہیں کہ آج فلاں سلسلہ آ رہا ہے, اس کو دیکھو. دارالفتہ اہل سنت کا جو نمبر ابھی ہم نے یہاں مدنی چینل پر بتایا تھا, اس پر کسی, میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, انہوں نے کال کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی خودکشی کرنے جا رہا تھا, مدنی مذاکرہ سن کر میں نے توبہ کر لی ہے. اللہ 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 اللہ. مدینہ یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی, ان کی توبہ بھی قبول فرمائے, ان کی پریشانی بھی دور فرمائے. آمین. اللہ استقامت دے. اللہ استقامت دے توبہ پر. حقیقت میں خودکشی کرنے سے جان چھوٹتی نہیں, پھنستی ہے. یہ جس کی سمجھ میں آ جائے گا وہ خودکشی کی طرف بڑھے گا نہیں, کبھی سوچے گا بھی نہیں. انشاءاللہ جان ہے تو جہان ہے. یہ پریشانیاں بیل ہو جائیں گی, یہ تو مطلب بزدلی ہے خودکشی کرنا. آدمی مردانہ وار مقابلہ کرے حالات کا. یار میں کبھی کبھی حالات سے تنگ آ کر خودکشی کا سوچتا تھا. 1-2 بار تو خودکشی کی کوشش بھی کی, مگر باپا کا مذاکرہ سن کر توبہ کر لی, اور 8, 9, 10 محرم کے قافلے کی نیت کر لی ہے. باپا سے عرض ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں. ماشاءاللہ. اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے, ان کی توبہ قبول فرمائے. مدنی قافلے میں سفر کی نیت مرحبا, خوش آمدید. اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے. اور بھی جتنے بھی خودکشی کا معاذ اللہ سوچتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو اس سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمارے رکن شورا نے بابا SMS کیا ہے کہ ایک اور اسلام بھائی تھے جو خودکشی کے حوالے سے کافی وہ پریشان تھے, خودکشی کا ان کا ذہن تھا. تو ہمارے رکن شورا ان کو اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے گئے تھے, اور وہاں آپ کا رسالہ خودکشی اور اس کا علاج یہ انہوں نے سنا یا پڑھا. تو ان کی اس رسالے کے پڑھنے کے بعد یا بیان سننے کے بعد ان کی سوچ تبدیل ہوئی, اور انہوں نے خودکشی کا اپنا جو ارادہ تھا وہ کینسل کیا, اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں, اور اس وقت وقف مدینہ ہیں اور مدنی قافلوں کی دھومیں مچا رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. عاشقان رسول ان سے ہم مدنی پھول, آؤ لینے چلے قافلے میں چلو. عاشقان رسول ان سے ہم مدنی پھول, آؤ لینے چلے
قافلے میں چلو عاشقان رسول آئے لینے دعا عاشقان رسول آئے لینے دعا آؤ مل کر چلے قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو عاشقان رسول آئے ہیں مرحبا خیر خواہی کرے قافلے میں چلو عاشقان رسول آئے ہیں مرحبا خیر خواہی کرے قافلے میں چلو عاشقان رسول لائے جب قافلہ عاشقان رسول جب لائے قافلہ عاشقان رسول لائے جب قافلہ خیر خواہی کرے قافلے میں چلو لوٹتے میرے مولا تو ان کو کہ جو خیر خواہی کرے قافلے میں چلو یا خدا ہر گھڑی رٹوا تار کی یا خدا ہر گھڑی رٹوا تار کی قافلے میں چلے قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم نہیں جانتے کہ آج جو اللہ کی رحمت سے بچ گیا کل اس نے کون سا ایسا کام انجام دینا ہے جسے سنتوں کی خدمت ہو سکے. تو ہر ایک پر کوشش کرتے رہیے اور یہ رسالہ خودکشی اور اس کا علاج مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں. اس کا بیان بھی ہے اور مدنی چینل کے ناظرین چاہیں یا جو بھی اسلامی بھائی جو ناظرین اس وقت یا شرکا ہیں یا نیٹ کے ذریعے جو www.dawatislami.net ویب سائٹ ہے اس پر بھی جا کر آپ اس رسالے کو حاصل کر سکتے ہیں. خودکشی اور اس کا علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور SMS آیا ہے کہ مہروی کابینہ کے جو ہمارے صوبہ مکی کشمیر جیل کے جو DC ہیں تو کل جو باپا نے جو مدنی مذاکرہ فرمایا تھا جس میں ظلم اور اس کے ساتھ ساتھ جو جیلوں میں جو بے قصور قیدی بند ہوتے ہیں اور پھر جیل میں جو ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں کل امیر سنت نے بڑے واضح اور مفصل انداز میں اس پر مدنی پھول عطا کیے تھے. تو وہاں کے جو ہمارے اسلام بھائی فرماتے ہیں کہ وہاں کشمیر جیل کے جو DC کو یہ امیر سنت کے سارے مطلب ارشادات پہنچائے گئے درد پہنچایا گیا تو اس نے گویا کہ یوں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میری جیل میں جو بے قصور قیدی ہیں ان کو میں آزاد کروانے اور باقی کو سہولیات دینے کی نیت کرتا ہوں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالیٰ اس DC کو دنیا میں بھی سہولتیں نصیب فرمائے اور جنت کی راحتیں نصیب فرمائے. بندوں کو راحتیں دو گے تو اللہ آپ کو راحتیں دے گا. واقعی بے قصور ایک تعداد ہے جو جیلوں میں بھری پڑی ہوگی جیل بھری پڑی ہوتی ہے. اس کی کافی تفصیلات کل میں نے عرض کی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باب الاسلام کے ایک شہر سے SMS یوں ملا ہے کہ پریشانیوں کی وجہ سے میں اکثر گھر میں خودکشی کے لیے بڑبڑاتا رہتا تھا پر اب باپا جی کو سن کر توبہ اور شراب سے بھی توبہ. الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے اور استقامت بھی نصیب کرے. شراب کا نشہ انہوں نے چھوڑا. اللہ تعالیٰ محبوب کے عشق کا جام نصیب کر دے اور ان کو عشق رسول کا ایسا نشہ چڑھے کہ بس وہ میں عشق مصطفیٰ ہم
यहाँ पी के मस्त रहते, मैं माने शराब, यानी इश्क रसूल की शराब, जो ये नापाक शराब वाली शराब नहीं होती है, तो मुआवरतन मतलब मैं इश्क मुस्तफ़ा यहाँ पी के मस्त रहते, सरे हश्र लड़खड़ाते तो कुछ और बात होती, सरे हश्र लड़खड़ाते तो कुछ और बात होती। देखिए यहाँ शराबियों जैसा बेहुदा लड़खड़ाना नहीं है मुराद, बल्कि हम इश्क रसूल की शराब पीकर ऐसे मस्त हो जाते, ऐसे मस्त हो जाओ, तमन्ना करा कि ये हमारा नशा जो है ना क़यामत के दिन भी बाकी रहे, हम वहाँ भी इश्क रसूल वे डूबे हुए हों, मकबूल हो जाए हमारा इश्क रसूल। अल्लाह ताला इनकी भी परेशानियाँ दूर फरमाए और इनको भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आना नसीब करे, इनको मुबल्लिग दावत इस्लामी अल्लाह ताला बना दे, आमीन। इनको भी दावत है कि ये मदनी काफ़िलों में सफ़र किया करें, खुसूसन 8, 9, 10 मुहर्रम को जो काफ़िले सफ़र कर रहे हैं उन्हीं में शरीक हो जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बाबा मरकज़ुल औलिया से एक इस्लामी भाई ने हमारे दारुफ्ता अहले सुन्नत के नंबर पर फ़ोन किया कि मेरा ख़ुदकुशी का इरादा था और अभी उन्होंने भी तौबा कर ली है और ये आपकी मदनी चैनल पर अभी भी देख रहे हैं, ये ऐसा महसूस हो रहा है ये मैसेज सुभान से। अल्लाह माशाअल्लाह, तो इन्होंने भी खुदकुशी से तौबा कर ली अल्लाह है। ताला आपकी इरादा तौबा मुल्तवी कबूल कर दिया। फरमाए, आमीन, अल्लाह आमीन। तौबा कबूल फरमाए, इस्तिकामत दे, और जो असबाब थे खुदकुशी की तरफ ले जाने वाले, अल्लाह करे वो असबाब आपके दूर हो जाएं और आपकी जायज़ मुरादें अल्लाह ताला आपके हक़ में हो, बेहतर हो तो पूरी फरमा दे। आप सब्र करें, हिम्मत रखें और इस्तिकामत के साथ अपनी तौबा पर कायम रहें, नमाज़ों का एहतमाम रखें और दावत इस्लामी में सब आ जाओ इंशाअल्लाह। दावत इस्लामी वाले खुदकुशी करने वाले नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोई नहीं देखोगे कि भाई दावत इस्लामी का फुला मुबल्लिग खुदकुशी कर गया, इंशाअल्लाह कभी नहीं सुनोगे। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी में आ जाओ तो खुदकुशी से भी इंशाअल्लाह प्रोटेक्शन मिल जाएगा, आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी काफ़िले के मुसाफिर भी बन जाएं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ये भी पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में इस वक्त कहाँ कहाँ और किस किस तरह के लोग सुन रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह मेरे मदनी चैनल को सलामत रखे, इंशाअल्लाह घर घर जाकर ये इंशाअल्लाह खुदकुशी के खिलाफ भी ऐलान जंग करता रहेगा इंशाअल्लाह। खुदकुशी ना खुदकुशी करेंगे ना इंशाअल्लाह करने देंगे, इंशाअल्लाह हम समझाएंगे इंशाअल्लाह खुदकुशी से, इंशाअल्लाह कि खुदकुशी से जान छूटती नहीं, खुदकुशी से जान फंसती है। बाबा जिन बाबुल इस्लाम वालों का भी ऐलान हुआ था तो इनका दोबारा रिप्लाई आया हमारे इस्लामी भाई को कि वो मतलब उन्होंने आपकी वो दावत पर मदनी काफ़िले में 8, 9, 10 सफ़र की भी नियत कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत है बाबा, ये आज का मदनी मुज़ाकरा इन मायनों कर भी बहुत ही अहमियत का हामिल हुआ कि कई इस तरह खुदकुशी करने का जहन रखने वालों को जहन तब्दील हो गया बाबा। तौबा की सादत अल्लाह का करोड़ों करम है बाबा, क्या ही बेचारे बेहतर हो। कहाँ जाते ये मर जाते इस अभी तरह। किसी ने शराब की से छोड़ा तौबा का बताया, तो किसी ने जुए से तौबा का बताया, तो ना जाने कितने होंगे जिन्होंने अब तक वो नहीं। तब बात बाबा तज़व्वुज़ में तो तौबा कैसे करें, तो मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से ये अर्ज़ करता हूँ, बाबा की बारगाह में भी अर्ज़ है कि क्या ही बेहतर हो कि हमें ये मुख्तलिफ़ गुनाहों से तौबा भी करवा दें। और मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब हमने नीयतें की हैं, इरादे किए हैं, तो आइए इन नीयत और इरादों के साथ हम औलिया कराम के दामन को भी पकड़ लें। हम कमज़ोर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्बतें मजबूत हैं। क्या अजब कि इन निस्बतों को थामते ही हमारे इरादे, हमारी नीयतें और पुख्ता हो जाएं, इनको इस्तिकामत नसीब हो जाए। मैं अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि हम तमाम इस्लामी भाइयों को अपना मुरीद बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद बनाते हैं और मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मेरा मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। पापा ये ऐसी प्यारी निस्बत है। इस वक्त मदनी चैनल पर जो इस्लामी भाई होंगे, जब बहस शुरू हुई तो 12 और 10, 12 भी लिखा था, 10 भी था। सुभान अल्लाह। जब बैत के कलीमा दम अदा कर रहे थे उस वक्त 12 था, फिर 11 आया, और जैसे बैत के इख्तिताम तक पहुँचे
تو 12 اور 12 سبحان اللہ، 12ویں عشرہ مبشرہ کی 10ویں، میرے غوث پاک کی 11ویں بھی 12ویں پر 12ویں، اب 12 واہ. اچھا یہ ابھی بابا ایک کال آئی ہے، میں کچھ وہ اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک موبائل چور نے اس وقت مدنی مذاکرہ سنا ہے اور اس نے ہمیں ریکارڈ کروایا ہے کہ میں مطلب کہ میں جو یہ بڑے دنوں میں اس طرح راتوں میں موبائل چوری کرتا تھا اور ابھی میں نے مذاکرہ سنا ہے اور میں اب یہ تنگ نہیں کروں گا اور میں موبائل چوری کرنے سے میں توبہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. ہلو، میں اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہا ہوں. رنچولہ علاقے میں رہائش ہے. بڑی چھوٹی راتوں میں جو ہے نا لوگوں کے پہلے موبائل مارا کرتا تھا پاکٹ ماروں میں، اور میں نے مدنی چینل پہ حضرت صاحب کا مذاکرات دیکھا ہے. لہٰذا میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ نہ کرنے کے لیے میں نے توبہ کری ہے. پاپا سے دعا ہے کہ اللہ پاپا میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنائے اور میں اپنے اس کام سے توبہ کرتا ہوں. میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس میں برکت دے، میرے روزی میں برکت دے، اللہ مجھے نیک بنائے. آمین. اور میں نیک بننا چاہتا ہوں. پاپا سے خصوصی میرے لیے دعا کرے کہ میں نیک ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. میں نے جن کو تکلیفیں دی ہیں اور جن کا میں نے دل دکھایا وہ سب مجھے معاف کر دے. پاپا میرے لیے اسپیشل میرے لیے دعا کرے. ماشاءاللہ. پاپا میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ پر ثابت قدم رکھے، اور اس توبہ میں یہ بھی ہے کہ جن کے موبائل چھینے ہیں اگر ان کو آپ جانتے ہیں یا ان سے رابطہ ممکن ہے تو کسی صورت میں ان سے کانٹیکٹ کریں یا کسی نمائندے کے ذریعے، یا تو ان کا چھینا ہوا موبائل اب وہ بک گیا ہوگا تو اس کی رقم، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اگر آپ رجوع کریں گے اسے تو وہ امید ہے معاف کر دے گا آپ کو. تو اس طرح یہ کہ آپ کی توبہ کامل ہو جائے گی کہ جن سے چھینا ان سے معاف کروانا ضروری ہے، یا معاف کر دے یا وہ وصول کر لے. اچھا اب جن کے آپ کو نہیں پتہ، ظاہر ہے کانٹیکٹ نہیں ہوتا، آپ کے نمبر نہیں ہوں گے. اب مثال کے طور پر آج تک آپ نے بالفرض 100 موبائل چھینے ہیں تو 10-15 ایسے ہیں کہ جن سے آپ کا کانٹیکٹ ہو گیا، اب بچ گئے 80 مثال کے طور پر کہ ایسے ہیں کہ جن کو آپ جانتے ہی نہیں، اب وہ کھا پی گئے، سب کچھ ہو گیا، اب یہ کیسے دیں؟ اور جن کو جانتے ہیں وہ نہیں ہے تو ان کے وارثوں کو بھی دینا ہوگا، لیکن اب چلو آپ جانتے ہی نہیں ہیں کون ہے، تو یہ 80 موبائل ایسے ہیں کہ جس کو آپ جانتے نہیں، کھا پی گئے، ختم ہو گیا. مگر یہ ختم ہو گئے، مگر نامہ اعمال میں سے ختم اس گناہ کو کرانے کے لیے اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ 80 موبائل یا جو بھی ہوں اس کی رقم جو بھی بنتی ہے، تو آپ نے تو پانی کے دام میں اس کو بیچا ہوگا ہو سکتا ہے، تو جو اس کی رقم بنتی ہے اس رقم کا آپ اندازہ لگائیں، ظن غالب کریں کہ مثلا اب 80 موبائلز کی رقم جو ہے وہ مثال کے طور پہ یوں سمجھ لو کہ 25,000 روپے بنتی ہے. مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن وہ قیمتی بھی ہوں گے، وہ سستے والے بھی ہوں گے، مکس ہوں گے، تو اب یہ کہ آپ کو بھی یاد نہیں ہے تو اس میں ظن غالب کریں کہ کتنے بنیں گے. تو اب جیسے 25,000 کی کل رقم اس کی بن گئی، آپ کے پاس اب بھی 25,000 روپے نہیں ہے، سمجھے اپنے، تو آپ یہ کہ یہ بالکل طے کر لیں کہ میں انشاءاللہ یہ 25,000 تھوڑے تھوڑے کر کے یا پورے یہ رقم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی فقیر کو، مسکین کو یہ پیش کر دوں گا، اور اس طرح کہ اس کو مالک بنا دیں، یہ رقم اس کو دے دیں، تو یہ توبہ آپ کی پوری ہو جائے گی. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ختم نہیں ہوئے. آپ نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ 25,000 کیا 1,25,000 کا انتظام ہو جائے گا، اللہ کرم کر دے گا. بابا صدقے کی نیت کرے گا، مطلب یہ صدقہ کر دے، تصدق کر دے، تو ظاہر ہے کہ وہ صدقہ، اس کو نام صدقہ، یہ خیرات کر دے. اس کو لفظ صدقہ میں سب نہیں سمجھتے، اتنی رقم اس غریب کو، مسکین کو اس نے خیرات کی نیت سے دے دینی ہے. ثواب کی نیت، ثواب اس کو اس رقم پر تو نہیں ملے گا، لیکن یہ جو عمل کرے گا نا، شریعت کا حکم جو بیان کیا گیا اس حکم پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. درخواست ہے مدنی قافلے میں سفر کریں، کم از کم 8، 9، 10 محرم چھٹیوں کے دن آ رہے ہیں، ان میں کچھ چھٹی ہے کچھ چھٹی نہیں ہے. اگر آپ نوکری پر بھی ہوں بالفرض تو چھٹی سے فائدہ اٹھائیں، نہیں ہے تو پھر چھٹی ہے، پھر تو آ ہی جائیں آپ. تو مدنی قافلوں میں سفر کریں.
ابھی یہ جو مدنی چینل پہ ہم دیکھے تھے خودکشی کے ٹاپک پہ مدنی مذاکرہ جو ہو رہا ہے، تو میں بھی کہہ لیں کہ کچھ انہی افراد میں سے ہی تھا جو ایسا زندگی کے کرائسس ایسے آئے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ بالکل ہمت ہار چکا تھا، لیکن میرے اہل سنت کا آج کا جو مذاکرہ ہے وہ سنا اور اس سے الحمدللہ توبہ بھی کی ہے، اور اچھا ذہن یہ بنایا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ حالات کو فیس کرنا ہے۔ تو میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے لیے خصوصی دعا فرما دیں، اور صاحب سے گزارش ہے کہ خصوصی بچوں کے لیے، ہمارے فیملی کے لیے دعا فرما دیں، اللہ کو روزگار کا اچھا ذریعہ بنا دیں۔ آمین، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے اور استقامت بخشے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کے خزانوں سے روزی کا انتظام فرمائے اور ایسی روزی دے حلال پاکیزہ اور آسان کہ آپ کے سارے دکھ درد دور ہو جائیں، اور نماز کی پابندی کرتے رہیں، سنتوں پر عمل کرتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اور 8، 9، 10 محرم کے مدنی قافلے میں سفر بھی کر لیں، اور آئندہ بھی ہر مہینے 3 دن سفر کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ جیسا بھی ایک میسیج ہے میرے پاس، ایک لڑکا اکثر قسم کھاتا تھا میں حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لوں گا۔ اب سے 1 گھنٹے قبل ان کو میں نے کال کی، آپ مدنی مذاکرہ دیکھیں، ابھی ان کا SMS آیا کہ میں نے اب بھی نماز عشاء پڑھ کر توبہ کر لی ہے، اور 8، 9، 10 کو آپ کے ساتھ قافلے میں چلوں گا، میرے تمام جو مسئلے حل ہوں گے، اور وہ آج ہی جو بیعت ہوئی تھی باپا تو یہ الحمدللہ مرید بھی بن گئے ہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی توبہ قبول فرمائے، خودکشی جیسی نحوست سے ان کو بھی محفوظ فرمائے۔ ہر مسلمان کو خودکشی سے اللہ تعالیٰ بچا لے، باز رکھے۔ یہ نہیں ٹھیک، خودکشی نہیں ٹھیک، بہت غلط ہے۔ خودکشی سے جان چھوٹتی نہیں، جان پھنستی ہے۔ سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ بڑے پریشانی کے عالم میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میں خودکشی کر لوں گا، اور میں نے توبہ کر لی ہے، اور میں نے ابھی عہد بھی کر لیا ہے بابا کے پیچھے، اور میرے لیے دعا کی گزارش ہے بھیا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور ان کے جو ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے خودکشی کے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اللہ کرے وہ اسباب جائز اسباب ہوں تو پورے بھی ہو جائیں، جائز ان کے جو مطالبات ہوں ان کے حق میں بہتر ہو تو پورے ہو جائیں، اور وہ اسباب دور ہو جائیں جس کی وجہ سے خودکشی کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے۔ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بے شک اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، مشکل آسان فرمائے۔ سب کے لیے دعا کرتے ہیں بابا، جنہوں نے SMS کے ذریعے، کال کے ذریعے کسی بھی طرح دعا کے لیے کہا ہے، آپ بابا سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ سب کی اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے، مشکلوں کو آسان فرمائے، اور ہم سب کو نمازی سنتوں کا پابند بنائے، دعوت اسلامی والا بنا دے۔ فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 پر ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ وہ دعا آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیر میرا
عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا